1985 یا 86 کے اندر انقلاب کے اندر لکھا ہوا رپورٹ نکالا تھا اس نے، خالی نالواڑی قبرستان اور بڑے قبرستان کی رپورٹ لکھا تھا اس نے کہ نالواڑی قبرستان میں ایک رات میں 1 کروڑ روپیہ برباد امت کا ہوتا ہے، اور بڑے قبرستان میں 1,05,00,000 روپیہ خرچہ ہوگا ایک رات کا۔ اس میں ورلی کا قبرستان نہیں ہے، ماہیم کا قبرستان نہیں ہے، باندرا کا قبرستان نہیں ہے، کرلا کا قبرستان نہیں ہے، دوسرے گھاٹ کوبر کا قبرستان نہیں ہے، صرف یہ 2 قبرستان کا معاملہ ہے۔ اور ساری دولت غیر مسلم فقیر بن کر آ کے بیٹھتے ہیں اور لاکھوں روپے لے کے چلے جاتے ہیں، اور مسلمان دے رہا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قبرستان پہنچ رہا ہے، فرض کی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ 6 رکعت پڑھ رہا ہے نفل جو بتا دیا جا رہا ہے۔ اور ایک طبقہ آیا کہ یہ بدعت ہے، بالکل نہیں، یہ ہے ہی نہیں، 10 صحابہ کرام سے روایت ہے، بے شک اس میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن دوسری حدیثیں آتی ہیں اور اس پر حدیث کے علاوہ امت کا تواتر کے ساتھ عمل ہے، لیکن امت عمل کرنے کے بجائے خرافات کرتی ہے۔ بالکل وہی انداز ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، لیکن وہ ایک جائز عمل کو کرنے کے لیے 1760 خرافات، ناچ گانے والے کو بھی بلائیں گے، ہلدی بھی کی جائے گی، بینڈ باجے والے کو بھی بلایا جائے گا، ان سب کو بلایا جائے گا، بینڈ باجے والے کو 10,000 دیا جائے گا، ناچنے گانے والوں کو 10,000 روپے دیا جائے گا، جو حرام کو حلال کر رہا ہے اس کو 1,500 روپے دیا جائے گا، قاضی کو 1,500 روپے دے گا۔ اب بیچارہ کہیں بولے بھائی یہ کام ہے 2,000، بولے حرام کا لے رہے ہو، وہ سب حلال کا لے کے گئے، بینڈ باجے والے حلال کا لے گئے۔ یہ ہمارا اسلام ہے اور یہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر بھی ہم عاشق، زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ پکڑے ہی نہیں دامن، چھوڑتے کہاں سے؟ کون سا دامن؟ یہ کرتے کا دامن آیا ہے مدینے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت کا طریقہ۔ اس دور میں جہاں سنت مٹائی جا رہی ہے، ایک سنت کو اپنے گھر میں زندہ کریں، اللہ جانتا ہے، اللہ انک علیم بذات الصدور ہے، اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ اجر غیر ممنون، آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، بھول گئے کہ سارے حاکموں کا حاکم میں ہوں؟ دنیا کے حاکموں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنے وفاداروں کو انعام سے نوازتے ہیں اور اپنے غداروں کو سزا دیتے ہیں، یہی حال میں کروں گا۔ عالم برزخ اور عالم آخرت میں آنے کے بعد قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں اپنے ان فرما بردار بندوں، ان نیک لوگوں کے ساتھ میں ان کو سزا دے دوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جو میرے فرما بردار بندے ہیں، جو میری بات کو مان لیں، دنیا کا بادشاہ حکمراں اپنے وفادار کی خدمت، اپنے وفادار کو انعام دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے وفادار کو اللہ سزا دے دیں گے۔ اللہ کی رحمتیں تو پھر اس انداز سے چلتی ہیں، فرمایا میری رحمتیں تو بہانہ ڈھونڈتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے جناب نقل کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ہیں، جزیرے کے اندر پہنچے، پانی کے اندر پہنچے اور فرمایا کہ بس اللہ میں تیرا نام ہی لینا چاہتا ہوں، روحانیت اس شریعت میں جائز تھی، بس میں اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس جزیرے کے اندر میٹھا پانی تھوڑا سی دے دے اور کچھ کھانے کا انتظام کر دے، میں بس تیری عبادت کرتے ہوں۔ اللہ نے اس سمندر کے پانی کے اندر جزیرہ میٹھا پانی آ گیا، اس پہ ایک انار کا درخت آ گیا، چل رہے 2 انار کے درخت روز کھاتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، 500 سال عبادت کی۔ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت سجدے میں آئے تاکہ میں قیامت تک اسی حالت میں حالت سجدے میں پڑا رہوں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو خبر دی کہ وہ اس علاقے کے اندر آج بھی اللہ نے وہاں وحشت ڈال دیے، سارے جنگلی جانور اور سارے بڑے بڑے جنگلات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اسی انداز میں جس طرح اللہ نے ان کی روح قبض کی ہے، سجدے کے حالت میں پڑے ہیں۔ لیکن جب انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا اس کی روح کو میرے سامنے پیش کیا جائے، فرشتوں کو فرمایا۔ جب سامنے پیش کی گئی تو اللہ نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنے رحم و کرم سے تمہاری مغفرت فرما دی، جنت عطا فرمائی، اور جاؤ اس میرے بندے کو جنت کے ہوائیں کھلا کر لے کر۔ فرشتے لے کے چلے، دل میں خیال آیا، اللہ والا تھا، دل میں خیال آیا 500 برس میں نے عبادت کی، 500 برس سجدہ اور رکوع کیا، اور اوپر بھی ان کا رحم و کرم فضل بتا رہے ہیں، میرے رحم و کرم سے فضل سے میں نے جنت دی، کہیں ایک دن کا بھی تذکرہ، کہیں ایک عبادت کا تذکرہ نہیں کیا۔ انک علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کا حال کو جانتا ہے۔ فرشتوں کو فرمایا کہ لے کے آؤ اس کو، اور اب ذرا جہنم کی ہوا کھلاؤ اس کو، اتنی دور لے جاؤ، 500 برس دور کھڑے رہ کے اس کو جہنم کی ہوا کھلاؤ۔
جہنم کی ہوا کھلائی گئی، جہنم کی گرمی سے آلاتش چلانا شروع کیا، پانی پانی، زبان باہر آ گئی۔ ایک فرشتوں کو مبعوث کیا، فرمایا اس سامنے گلاس پیش کرو، ایک گلاس لیا، بہت دوڑا، فرمایا کہ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ غیب سے آواز آئی کہ اس پانی کی ایک گلاس کی قیمت 500 برس کی اخلاص والی عبادت ہے۔ وہ 500 برس ہے میں نے کیا ہے، یہ پانی مجھے دے دے، وہ 500 برس کی میری بات لے لے۔ پانی پی لیا، اللہ نے فرمایا اس بندے کو میرے ہاتھ میں سامنے لاؤ۔ فرمایا میرے بندے، تو نے ہنسی خوشی ایک گلاس پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت تو نے لگائی، تو نے اپنی مرضی سے لگائی، وہ دیا اور پانی پی لیا۔ اب میرے بدلے بتا، جو میں نے اس نمکین پانی کے اندر میٹھا پانی بنایا تھا، اس میں جو ایک ایک قطرہ پانی جو پیتا تھا، ایک ایک قطرے کے بدلے کیا میرے لیے کیا؟ انار کا جو ایک ایک دانہ کھاتا تھا، اس کے لیے کیا کیا تھا؟ اللہ والے تھے، فوراً سجدے میں کہ بیٹا کہ اللہ تیرا فضل و کرم ہی ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہی معاف کر سکتا ہے۔ اور اللہ تو نے تو یہاں یہ رحم کر دیا کہ اس ایک گلاس پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت رکھا۔ میرے پاس اتنی عبادت تھی، اگر آپ یہ شرط رکھتے کہ اس ایک گلاس پانی کی قیمت 1000 سال کی اخلاص والی محبت میں عبادت چاہیے، اللہ میں وہ 500 برس کی عبادت اور کہاں لاتا۔ اس میں بھی آپ کا رحم اور فضل و کرم ہے، اس میں بھی آپ کا رحم و کرم ہے۔ شب برات کے اندر 7 یا 8 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی، جس میں ایک حدیث میں تو 5 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا نافرمان والدین، نافرمان ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا چغل خور جو چغلی کرتے پھرتا ہو قوم کی، ساری دنیا کی فساد اس چغلی سے ہوتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، مشرک، نافرمان والدین، چغلی کرنے والا۔ دیکھیے میں بھول رہا ہوں 2 بات اور، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب ہمیشہ پیتے رہے، اور ایک بات میں ہے زانی جو ہمیشہ زنا کرتے رہے، اور جس میں خاص کر بوڑھا زانی۔ ان کی دعا شب برات، لیلۃ القدر کی راتوں میں بھی ان کی دعا نہیں ہوگی۔ شرط یہ کہ یہ ان باتوں سے توبہ کرے۔ حدیث میں فرمایا جناب رسول کے کہ انہی راتوں میں جب یہ گنہگار بندہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے کہ اللہ میں بہت بڑا زانی ہوں، بہت بڑا شرابی ہوں، بہت بڑا اللہ تیری نافرمانی کی ہوں، اللہ آج احساس ہوا ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی زبان سے نکلا مجھے معاف کر دے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ معاف فرما دیتے۔ اللہ تو ایسے معاف کرنے بیٹھے ہوئے۔ دوستو، اس کے بعد بھی ہم جب ملک الموت جان نکال لے جائیں، اس وقت ہم پھنس جائیں، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، قبر میں پھنس جائیں، پل صراط پہ پھنس جائیں، ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ کی رحمت تو عام ہے، اللہ کی رحمت تو عام ہے۔ ہو گیا ٹائم، ہو گیا دوستو۔ یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلفائے رشید کا بیان چل رہا تھا، فاروق اعظم کا بیان میں اختتام کیا، عید بعد انشاءاللہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کا بیان چلے گا۔ اسی لیے آج کی یہ آیت والتین والسورۃ کو میں نے پڑھا کہ اس میں جو برزخ اور وما یکذبک بعد بالدین، کہ یہ انسان کا یہ معاملہ ہے، اس کے بعد پھر وہ انکار کرتا ہے کہ اللہ ہمیں پھر حاضر کریں گے۔ تمہاری پہلی مرتبہ تم کو بنا دینا زیادہ مشکل ہے کہ دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ پہلے میں نے یہ انسان بنا دیا، اب پھر اسی مٹی سے میں تمہیں دوبارہ کھڑا کروں، یہ مشکل لگ رہا ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا۔ جو لوگ مان لیں، قبرستان میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کی قبر کو اتنی وسیع کر دی جاتی ہے، ارگے برگے سب غائب، اتنا وسیع کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کے نظر جاتے ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ جاتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ وہ عالم برزخ کی بات، اسی کا نام ہے غیب آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کے نبی نے خبر دی، ہم مان لیں، یہ سانس جب تک چل رہی ہے اس سے مان لیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار امتی بن جائیں، انشاءاللہ قبر کی منزل بھی آسان، پل صراط بھی آسان،
حساب کتاب میزان میں بھی آسان، نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے اور پھر اللہ کی رضا ہو، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے۔ نافرمان کے لیے اللہ نے جنت بنایا، جہنم بنایا، اسی کو فرمایا اسفل السافلین۔ اگر یہ نافرمان جب میرا ہوتا ہے جانوروں سے زیادہ بدتر انسان ہو جاتا ہے۔ مدرسہ نور العلوم قسمت کالونی کوسمنا جن میں کثیر تعداد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن میں یتیم، غریب و نادار بچے بھی۔ ان بچوں کے اخراجات حضرات کے تعاون مدرسے کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے اور مدرسے کئی اہم تقاضے کے بنا پر آنا ہوا ہے۔ حضرات سے مقدمانہ گزارش ہے کہ دام درم سکھرے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے تعارف فرمائیں۔ یہ مدرسے نور العلوم کے سفیر آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیں۔ اور اب یہ شعبان کا مہینہ 15 دن باقی ہے، اس میں دعا کریں۔ شعبان اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ظاہر بات جس مہینے کو آپ فرماتے کہ میرا مہینہ ہے، ظاہر بات ہے کہ دوسرے مہینوں سے اس کی وقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ تیاری کیا کرتے تھے جناب رسول اللہ، سب سے زیادہ پورے 12 مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے اور فرمایا کہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا اور رمضان کی پوری فضیلت اور عظمت حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی 15 شعبان کے اندر لوگوں کی زندگی، موت، رزق کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کتنے اللہ کے بندے پچھلے شب برات میں موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں، اللہ جانے۔ اب اس لسٹ کے اندر ہمارا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، اپنی دلہن کو لے کے آتا ہے، بچے پیدا کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور وہاں مردوں کی لسٹ میں بازار میں اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے اور مردوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ فکر ہو، ہمیں یہ احساس ہو، یہ دنیا کی رنگرلیاں ہمیں کبھی اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کبھی دور نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ کے نزدیک کر دے، آپ لوگوں کو بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ کے نزدیک کر دے۔ دعا فرمائے کہ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہیں، آپ تو ستار و غفار ہیں اور ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہے۔ آپ ستار و غفار ہیں اور ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہے۔ اے اللہ سوائے آپ کے کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ یہ 15ویں شب ہے، ایک تو شب برات کا دن اور شب جمعہ کی رات ملی اور پھر جمعہ کا دن ہے، 2 دن 2 رات، 2 مقبولیت کی رات اور دن جمع ہے۔ اے اللہ یہ مقبولیت کا دن ہے، اے اللہ ہم اس رات دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہم پر ستاری اور غفاری فرما اور ہمارے ان گناہوں کے انباروں کو ختم فرما دے۔ اللہ آپ رحیم اور کریم ہیں، اللہ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی رحیم اور کریم نہیں ہے۔ اے اللہ ہم دنیا میں کسی اور سے رحم چاہتے بھی نہیں ہیں، سوائے آپ کی رحمت پر ہماری نظر ہے۔ اے اللہ اپنے نبی کی سنت پر ایک رحم کی نظر ڈال لیں گے، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے اللہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، خلفاء راشدین کا واسطہ، آپ کے نواسے حضرت حسنین کا واسطہ، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا، ان کے نیک اعمال کا واسطہ، اے اللہ اپنا رحم فرما دیجئے، رحم والی ایک نگاہ امت پر ڈال دیجئے، امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک کی زندگی آپ نے رکھا ہے اور رمضان پانا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اے اللہ اس کی پوری قدر و منزلت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ حفاظ کرام کو اے اللہ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما اور بہت اچھے انداز میں ان کو رمضان میں سنانے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ ان کو سنانے کا اور حفظ کرنے کا بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں حفاظ کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق نصیب فرما، علماء کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما، اللہ والوں کی معیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اس مبارک مہینے میں، جس مہینے کو اللہ کے نبی نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما دی،
کرم فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہم تو سراپا گناہگار ہیں اور آپ ستار و غفار ہیں، آپ عیبوں میں پردہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ یہ لوگ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ یہ آپ نے پردہ داری کی ہوئی ہے، ستاری اور غفاری فرمائی ہے۔ اللہ کی قسم ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول دیتا، ہمیں دنیا تھوکتی، ہمیں حافظ کیا کہتی، ہمیں مولوی کیا کہتی، ہمیں امام کیا کہتی، دنیا تھوکتی۔ یا آپ کی ستاری اور غفاری ہے جو ہمارے عیبوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ اے اللہ جب اتنا مہربانی، اتنا رحم اس دنیا میں کیا، کل میدان محشر میں اللہ کے نبی شفاعت لے کے کھڑے ہوں گے، اے اللہ وہاں بھی ہم پر ستاری اور غفاری فرمانا، ہمارے عیبوں کو چھپا لینا، ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا، خلفائے راشدین کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، صحابہ کی جماعت کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہمارے شیخین کے، ہمارے اساتذہ کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر ماں باپ کو اس کی اولاد کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، اور اولاد کو اس کے ماں باپ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر بیوی کو اس کے شوہر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر شوہر کو اس کی بیوی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، اور اللہ جو دنیا میں زندہ ہے انہیں قبر کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی قبروں کو جنت کی کیاری بنانے کی توفیق نصیب فرما، ویسے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی نہیں ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے صحابہ کرام جیسے عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرما، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انفرادی توبہ کی بھی توفیق نصیب فرما، اجتماعی توبہ کی بھی توفیق نصیب فرما، اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں بھی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی معیت نصیب فرما۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔